پیارے بچوں، آپ نینا کو جانتے ہیں نا، جو گلہری کے ساتھ جادوئی دنیا کی سیر کو آئی تھی، جہاں پہلے پیلے بندر نے اپنی مکاری سے اس سے مچھلیوں کے بادشاہ کا دیا ہوا نایاب ہیرا ہتھیا لیا، اور پھر نیلی لومڑی نے اسے دھوکے سے ایک ظالم اور بدصورت دیو کو بیچ دیا تھا۔ اس وجہ سے نینا اور اس کی دوست گلہری دیو کے محل میں غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا سارا دن محل کی صفائی ستھرائی اور دیو کے لیے کھانا بنانے میں گزر جاتا تھا۔ دیو کو کھانا پینا بہت پسند تھا۔ وہ جب کھانے کی میز پر بیٹھتا تو کئی گھنٹے تک کھانا کھاتا ہی رہتا۔ ایک دن وہ شام کو اپنے محل آیا تو اس کے ساتھ ایک بھیڑ بھی تھی۔ اس نے نینا اور گلہری کو بتایا کہ یہ بھیڑ اس نے نینا کی دنیا کے ایک غریب لڑکے کی چرائی ہے، جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کا کام ہی مویشی پالنا ہے۔ نینا کو ان غریب لوگوں کے نقصان کے بارے میں سوچ کر بہت افسوس ہوا، لیکن دیو بہت خوش تھا۔ اس نے نینا اور گلہری کو حکم دیا کہ وہ اس بھیڑ کو فوراً کوئلوں پر بھون دے تاکہ میں اسے کھا سکوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جب بھیڑ پک چکی تو دیو ساری بھیڑ کھا گیا۔ اس کے بعد تو اس نے وتیرہ ہی بنا لیا۔ وہ ہر کچھ دن بعد غریب چرواہے کی ایک بھیڑ اٹھا لاتا اور پکوا کر کھا جاتا۔ ایک دن جب اس نے ایک موٹی تازی بھیڑ لا کر نینا کو دی اور خود وہاں سے چلا گیا تو بھیڑ کی کھال کے اندر سے ایک نوجوان برآمد ہوا، جو دراصل وہ چرواہا تھا جس کی بھیڑیں دیو چوری کر کے لا رہا تھا۔ اپنی بھیڑوں کی چوری نے چرواہے کو بہت پریشان کر دیا تھا، اور وہ چور کا سراغ لگانے کے لیے بھیڑ کی کھال اوڑھ کر دوسری بھیڑوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ اتفاق سے دیو اسی بھیڑ کو اٹھا لایا تھا۔ چرواہا خود کو ایک محل میں ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے دیکھ کر حیران پریشان ہو رہا تھا۔ نینا نے اسے بتایا کہ وہ اس دیو کے محل میں ہے جو اس کی بھیڑیں چوری کر رہا تھا۔ یہ سن کر اس لڑکے کو، جس کا نام شمس تھا، بہت غصہ آیا۔ اس نے نینا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نینا نے اسے بتایا کہ میں اور یہ گلہری اس دیو کے غلام ہیں۔ پھر نینا نے شمس کو اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اس گلہری کے ساتھ جادوئی دنیا کی سیر کو آئی تھی اور نیلی لومڑی کے دھوکے کی وجہ سے اس دیو کی غلام بن گئی ہے۔ پھر اس نے شمس کو خبردار کیا کہ اگر دیو نے اسے دیکھ لیا تو وہ اسے بھی غلام بنا لے گا، پھر وہ کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا پائے گا۔ اتنی دیر میں انہیں دیو کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور جو آدمبو آدمبو کہتا ہوا آ رہا تھا۔ نینا نے جلدی سے شمس اور بھیڑ کی کھال کو کچن میں ایک شیلف میں چھپا دیا۔ دیو نے سامنے آ کر کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی بو آ رہی ہے۔ نینا نے جواب دیا کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، اس جادوئی دنیا میں کوئی دوسرا انسان کیسے آ سکتا ہے؟ آ بھی جائے تو پہاڑ کی چوٹی پر واقع اس محل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیو لاجواب ہو گیا اور غصے سے بولا، میری بھیڑ ابھی تک پک کر تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جلدی سے میرا کھانا کھانے کی میز پر لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ورنہ میں تمہیں اور اس چھوٹی سی گلہری کو کچا چبا جاؤں گا۔ نینا نے دیو کو بتایا کہ اس کی لائی ہوئی بھیڑ کہیں بھاگ گئی ہے۔ میں نے اور گلہری نے اسے بہت ڈھونڈا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ نینا کی یہ بات سن کر دیو کو بہت غصہ آیا، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اگر نینا کو کھا جاتا تو اس کے لیے اتنے مزے کے کھانے پھر کون بناتا؟ اس نے نینا سے کہا کہ وہ کل دنیا میں جا کر اس لڑکے کی ساری بھیڑیں اکٹھی ہی اٹھا لائے گا، تاکہ اگر ایک بھاگ بھی جائے تو دوسری موجود ہو۔ پھر وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شمس باہر نکل آیا، اور اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ دیو کتنا بڑا، طاقتور اور بھیانک ہے۔ اس نے نینا سے پوچھا کہ اس مصیبت سے نبٹنے کا کوئی راستہ تو ہوگا۔ ہاں، ایک راستہ ہے، وہ جادوئی ہیرا جو مجھے مچھلیوں کے بادشاہ نے انعام کے طور پر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اس ہیرے کی مدد سے مجھے پکارنا، تو میں تمہاری مدد کے لیے ضرور آؤں گا۔ لیکن وہ ہیرا مجھ سے ایک مکار پیلے بندر نے دھوکے سے ہتھیا لیا تھا۔ وہ پیلا بندر 100 کے ہمراہ میں بگھی چلاتا ہے۔ شمس نے کہا
کہ وہ ضرور اس پیلے بندر کو تلاش کرے گا اور اس سے نینا کا ہیرا واپس لے کر آئے گا۔ نینا نے شمس کو جادوئی باغ میں موجود بوڑھے برگد کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ بہت ہمدرد اور عقل مند درخت ہے، کاش میں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا۔ شمس نے نینا سے کہا کہ وہ دکھی نہ ہو، وہ نینا کو اس ظالم دیو کی قید سے آزاد کروا کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد نینا نے شمس کو دیو کی جادوئی بگی کے سامان والے خانے میں چھپا دیا۔ جب دیو اپنی بگی کو لے کر سوکے ہمراہ میں گیا تو شمس ایک جگہ پر چپکے سے بگی کی پچھلی جانب سے نیچے اتر گیا اور دیو کو بالکل پتہ نہ چلا۔ شمس سوکے ہمراہ میں گھومتے ہوئے پیلے بندر کو تلاش کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ ایک چائے خانے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا۔ نینا کا لاکٹ اس نے بڑے فخر سے گلے میں پہن رکھا تھا، جس میں ایک بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ شمس اس بندر کے پاس گیا اور اسے کہا، بھائی بندر، تمہارا لاکٹ تو بہت خوبصورت ہے، یہ ضرور بہت مہنگا رہا ہوگا۔ پیلا بندر اپنے ہیرے کی تعریف سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میں نے ایک سمندری سفر میں بحری قزاقوں سے چھینا تھا۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، اگر ان سب کا خزانہ ملا لیا جائے تو پھر بھی اس کی قیمت ادا کرنا مشکل ہے۔ کیا تم اسے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ نہیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس طرح کا ہیرا میرے پاس بھی موجود ہے۔ اگر تم اسے خریدنا چاہو تو میں تمہیں صرف 50 سونے کے سکوں کے بدلے میں بیچ دوں گا۔ 50 سونے کے سکے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہی ہوگے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ لاکٹ چاندی کی ایک اشرفی کے بدلے میں ایک بیوقوف لڑکی سے خریدا تھا اور اس کی یہی قیمت ہے۔ اگر تم اپنا ہیرا بیچنا چاہتے ہو تو میں اسی قیمت پر تم سے خرید لوں گا۔ شمس نے کچھ دیر سوچنے کی ایکٹنگ کی اور پھر بندر سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تم آج شام کو جادوئی باغ میں بوڑھے برگد کے درخت کے پاس آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر جادوئی باغ میں برگد کے درخت کے پاس گیا جو حسب معمول سو رہا تھا۔ شمس کے بلانے پر برگد کے درخت نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ شمس نے اسے اپنے اور نینا کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مدد کی درخواست کی۔ بوڑھے برگد کے درخت نے شمس کو مشورہ دیا کہ وہ پیلے بندر کو کسی طریقے سے اس راستے سے گزار کر اپنی دنیا میں لے جائے جس راستے سے نینا اس دنیا میں آئی تھی۔ تمہاری دنیا میں جا کر پیلے بندر کی جادوئی شکتیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ بالکل ایک عام بندر بن جائے گا، جس سے نمٹنا تمہارے لیے بہت آسان ہوگا۔ شمس نے پوچھا، تو کیا جامن کے پیڑ کے نیچے موجود غار پر کھڑا پہرے دار مجھے میری دنیا میں واپس جانے کی اجازت دے گا؟ برگد کے درخت نے کہا، کیوں نہیں؟ زمین کے اندر سے میری جڑیں اس جامن کے پیڑ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس کے نیچے وہ غار ہے۔ میں اس کو پیغام دوں گا کہ وہ تمہیں وہاں سے گزرنے دے۔ شمس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پیلے بندر کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام کو پیلا بندر اس سے ملنے آیا تو شمس نے اس سے چاندی کا ایک سکہ لینے کے بعد کہا کہ میں تمہیں جو ہیرا بیچنا چاہتا ہوں وہ میری دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے مجھے اس جادوئی باغ کے نیچے موجود راستے سے گزر کر اپنی دنیا میں جانا پڑے گا۔ تو کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ پیلے بندر نے کہا، ہرگز نہیں، میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ بوڑھے برگد نے پیلے بندر سے کہا کہ اگر یہ تمہاری چاندی کی ایک اشرفی لے کر بھاگ گیا اور واپس نہ آیا تو تم اس سے ہیرا کیسے لوگے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ پیلا بندر شمس اور بوڑھے برگد کی باتوں میں آ گیا اور شمس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ سیڑھیاں اتر کے اس جگہ پر پہنچے جہاں چھوٹا سا بونا چوکیدار تلوار لیے کھڑا تھا۔ وہ شمس کو دیکھ کر مسکرایا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ جامن کے پیڑ کے پاس نینا کے گھر کے لان میں پہنچے تو پیلا بندر ایک عام بندر بن گیا۔ شمس نے اس کو فوراً قابو کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اس کے گلے سے لاکٹ اتار کر اسے ایک بندر کا تماشا کرنے والے کو یہ کہتے ہوئے بیچ دیا کہ اس کی وجہ سے تم خوب پیسے کماؤ گے۔ سب لوگ پیلے بندر کا تماشا تو بہت شوق سے دیکھیں گے۔
پیلا بندر بہت چیخا چلایا کہ مجھے واپس اپنی دنیا میں جانے دو۔ شمس نے اس سے کہا کہ تم ایک نمبر کے مکار اور جھوٹے ہو، تمہاری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم باقی ساری عمر ہماری دنیا کے بچوں کو تماشا دکھاتے رہو۔ میں تمہیں بیچ کر حاصل کی گئی رقم سے اپنی بھیڑوں کا نقصان پورا کروں گا۔ اس کے بعد شمس واپس جادوئی دنیا میں لوٹا اور پیلے بندر کی بگھی میں بیٹھ کر دوبارہ سوگ کے ہمراہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے دیو کی بگھی کی تلاش تھی جو اسے جلد ہی ایک جنات کے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی نظر آ گئی۔ شمس دوبارہ جا کر اس کے سامان والے خانے میں چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیو کھانا کھا کے ریسٹورنٹ سے نکلا اور بگھی میں بیٹھ کر اپنے محل پہنچ گیا۔ جب دیو بگھی سے اتر کر محل کے اندر چلا گیا تو شمس بھی بگھی سے نکلا اور چھپتا ہوا نینا کے پاس پہنچ گیا۔ نینا اپنے ہیرے کو شمس کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اور شمس اسی وقت محل کے لان میں پہنچے۔ یہاں خوبصورت مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک تالاب تھا۔ نینا نے اپنے لاکٹ کے ہیرے کو پانی میں ڈبویا تو اسی وقت تالاب میں سنہری روشنی پھیل گئی اور تمام تالاب کی مچھلیاں اس ہیرے کے گرد جمع ہو گئیں۔ نینا نے ان سے کہا کہ اپنے بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ نینا کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ جادوئی دنیا کے ایک دیو نے مجھے اپنے محل میں قید کر رکھا ہے، کیا تم میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو گی؟ نینا کی یہ بات سن کر تالاب کی مچھلیوں کی سردار مچھلی نے اپنا سر پانی سے نکالا اور کہا، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے ہم اپنے بادشاہ کو زحمت نہیں دیتے، تمہارے پاس موجود بادشاہ کا ہیرا ہی ہمارے لیے کافی ہے، تم بس کسی طریقے سے دیو کو اس تالاب کے پانی میں لے آؤ، باقی ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ نینا نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور شمس کو اندر سے اس بھیڑ کی کھال لانے کا کہا جس میں وہ چھپ کر دیو کے ساتھ آیا تھا۔ جب شمس وہ کھال لے کر آیا تو نینا نے وہ کھال لپیٹ کر تالاب میں پھینک دی، جسے مچھلیاں تالاب کی تہہ میں لے گئیں۔ اب سطح سے کھال کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ تالاب کی تہہ میں ایک بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نینا نے شمس کو جھاڑیوں میں چھپنے کا کہا اور خود بھاگتی ہوئی دیو کے پاس پہنچی اور اسے بتایا کہ اس کی لائی ہوئی جو بھیڑ بھاگ گئی تھی وہ تالاب کے پانی میں چھپی ہوئی ہے۔ دیو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ کے ملنے کا سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے تالاب کے پاس جا کر دیکھا تو اسے پانی کی تہہ میں بھیڑ نظر آئی اور وہ اس کو نکالنے کے لیے کودا تو ارد گرد تیرتی ہوئی سینکڑوں مچھلیاں اس پر ٹوٹ پڑی اور اپنے نوکیلے دانتوں سے دیو کو کھانے لگیں۔ دیو نے ان سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن آخر کار دیو نے دم توڑ دیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا محل بھی ختم ہو گیا اور ان تینوں نے خود کو جادوئی بازار میں پیلے بندر کی بگھی کے پاس کھڑا پایا۔ رات ہو چکی تھی، بازار میں ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ سب لوگ بگھی میں بیٹھے اور اس باغ کی طرف روانہ ہو گئے جس کے نیچے سے نینا کی دنیا میں پہنچنے کا راستہ جاتا تھا۔ دن کو ہر وقت سویا رہنے والا برگد کا بوڑھا درخت اس وقت جاگ رہا تھا۔ نینا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی جو جادوئی غار سے گزر کر اس کے گھر کے لان تک جاتی تھیں۔ جب وہ لوگ نینا کے گھر خیریت سے پہنچ گئے تو نینا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی دنیا میں تو ابھی صبح کا ہی وقت تھا، تاریخ اور دن بھی وہی ہے، ورنہ وہ تو ڈر گئی تھی کہ اس کی ماما اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اب شمس نے نینا سے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گلہری سونے کے لیے آم کے درخت پر بنی اپنی آرام گاہ میں چلی گئی اور نینا خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پیارے بچوں، امید ہے نینا کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نینا ایڈونچرز کی دوسری قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔